السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو آج کا دن دیا تھا وہ آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکی کے بڑے بڑے اعمال کرتے ہوئے سپینڈ کیا ہوگا، اور اللہ سے ہر حال میں آپ لوگ راضی ہوتے ہوں گے۔ گلے شکوے تو بالکل بھی نہیں کریں گے نا ایسے رب سے جس رب نے آپ کو اتنے لاڈ پیار سے سنبھالا ہوا ہے۔ ایسے رب سے آپ بالکل بھی ناراض تو ہوں گے ہی نہیں کہ جو رب آپ کی چھوٹی سے لے کر بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ایسے رب سے آئی تھنک نا امید بھی نہیں ہوتے ہوں گے آپ لوگ کہ جو رب آپ کو کھلا رہا ہے، باوجود اس کے کہ آپ اس کی اس طرح عبادت نہیں کر پا رہے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ اس کے گناہ کر رہے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے میں اور آپ وہی کام کر رہے ہیں، اور جن کاموں کا حکم اللہ رب العزت نے جاری فرمایا ہے، ایک انسان کو آرڈر دیا ہے، یہ حضرت انسان جو ہے یہ اللہ سے اتنا ہی غافل ہے، وہی کاموں کو نہیں کر رہا، اور جس کاموں کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ کرو وہ نہیں کر رہا، اور جس کاموں سے منع کیا ہے انسان کو وہ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، اور دنیا کے تمام چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی دے رہے ہیں، موقع بھی دے رہے ہیں، اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ میرا انسان اچھے طریقے کے ساتھ ویل سیٹل زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسے رب سے تو آپ نا امید بھی نہیں ہوتے ہوں گے نا۔ اور اس کے علاوہ عبادات میں ہم کمزور ضرور ہیں، ہم عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر سکتے، ہم عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو اپنے قریب نہیں لا سکتے، ہم عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ غفلت سے بھر گئی ہیں۔ عبادات میں ایسی پاور تو ضرور ہے کہ 2 رکعتیں بھی آپ کو اللہ رب العزت سے ملا دیتی ہیں، لیکن ان 2 رکعتوں کی پھر کیا ہی بات نا، ان کو پڑھنے کے لیے ایک زندہ دل چاہیے، ان کو سمجھنے کے لیے، اس کی کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کا تعلق چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی لذت کو فیل کرنے کے لیے اللہ سے جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم ان ساری کیفیتوں سے تو کٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا یہ نمازیں، کیا قرآن جو آج اتنا بوجھ بنا ہوا ہے ہم پر، بہت مشکل سے اللہ سے کنیکٹ کر سکتی ہیں، لیکن ایک حل ہے، ایک حل ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور آلموسٹ میں اپنے آپ کو بھی جج کرتا رہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے لیے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہم نہیں چھوڑ پاتے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتے، ہم اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، ہم شر پسند لوگ نہیں ہیں، ہم بالکل اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اگر کوئی 2 باتیں بول بھی دیتے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو ہم دوسروں کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں، دوسروں کے معاملے میں ہم بہت اچھے برتاؤ سے پیش آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن ہم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ اور انسان پتہ ہے اپنے ساتھ کب اچھا نہیں کرتا؟ جب کوئی انسان اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزارتا ہے، جب کوئی انسان اللہ رب العزت کی عطاؤں کو اگنور کرتا ہے، جب کوئی انسان اللہ رب العزت کو دل دینے کے بجائے دنیا والوں کو دل دے دیتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، کریشن، کمزور طاقتوں پر بھروسہ کرتا ہے، تو یہ ایکچولی میں اپنے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا والے میرا ساتھ دیں گے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سے کٹ کر میں خوش رہوں گا، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے تو ایک زندگی کی بہت بڑی کامیابی اچیو کر لی، اس اچیومنٹ کے بعد میری زندگی بالکل ویل سیٹلڈ ہو جائے گی، یہ سمجھتا ہے مجھے تو دنیا کی عزت بھی مل گئی، دنیا کی شہرت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، اور کیا چاہیے بھائی؟ یہی تو خواہشات ہوتی ہیں انسان کی۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے؟ دولت، عزت، شہرت اور منچاہی زندگی۔ تو جب انسان ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اچیو کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ سیٹ ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ
چیزوں کے مالک کو اگنور کر کے اگر چیزیں حاصل کر رہے ہو تو یہ چیزیں کبھی بھی آپ کی زندگی میں وہ مقام آپ کو دلا نہیں پائیں گی کہ جن مقام کا سوچ کر آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی سٹرگل کرتے ہو. آپ کی عزتیں آپ کو اس بلندیوں تک نہیں پہنچا پائے گی کہ جس عزت کو حاصل کرنے کے بعد ایک انسان ویژن بناتا ہے کہ میں اپنے اس حاصل کرنے سے پہلے یہ انسان اپنے آپ کو سوچتا ہے اور ایک جگہ پر اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے, تو آپ کو وہ عزت مل جاتی ہے, لیکن آپ سٹل وہیں کے وہی ہوتے ہو. تو اللہ ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے. اس اللہ کو کیسے راضی کیا جائے جو اللہ انسان سے آلریڈی راضی ہے, جو اللہ انسان سے محبت کے دعوے کر رہا ہے, اور اللہ رب العزت کسی دعوے میں بھی معاذ اللہ جھوٹے نہیں ہے. اس اللہ کو ہم کیسے راضی کریں؟ اس اللہ سے ہم اپنا تعلق کیسے بنائیں؟ ہم کیا ایسا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں فیل ہو یار, ہمیں ایسے لگے کہ ہماری زندگی میں اللہ ہم سے راضی ہے اور ہماری زندگی پرسکون ہو جائے, ہماری زندگی کی عزتیں بحال ہو جائیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. anyhow, تو ہمیں کچھ چیزوں کا یقین اپنے دل کے اندر پیوست کرنا ہے, دل کی گہرائیوں تک ان باتوں کو لے کر جانا ہے. اگر کوئی دل اس وقت کوئی ایسا دل مجھے سن رہا ہے کہ جو دل اللہ کے لیے تڑپ رہا ہے, کہ جو دل اللہ کی یاد کے لیے روتا ہے, کہ جو اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کی ایک طلب ہے, اور جس دل میں واقعی ہدایت کے لیے اتاولا پن ہے یا جذباتی ہے, واٹ ایور, جیسی بھی فیلنگز لے کر کوئی ایسا دل جو اللہ کے لیے بےتاب ہو, کوئی ایسا دل جو اپنے گناہوں سے تھک گیا ہو, کوئی ایسا دل جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزارتے گزارتے کمزور ہو چکا ہو, کوئی ایسا دل جو اللہ کی یاد سے غفلت کرتے کرتے آج پریشان ہو کر کہیں بیٹھ گیا ہو, اور یہ دھڑک بھی رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے, یہ خون باڈی کو پہنچا بھی رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے, کیونکہ اصل کام تو یہ تھا کہ اس کو اللہ کی یاد کا پانی دینا, اللہ کے ذکر سے اس کو منور رکھنا, اللہ کی یاد سے اس کو تازہ کرتے رہنا. لیکن چونکہ انسان غفلت میں جلدی آ جاتا ہے, برائی میں جلدی آ جاتا ہے, برائی سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے, تو برائیاں اور غفلت اس کے دل کو ڈیمیج کرتی ہیں, اور دل ڈیمیج ہو جانے کے بعد, ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر انتظار ہی کر سکتا ہے, یہ صرف انتظار کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا دل صدیوں سے انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب اس دل کو اللہ کی یاد سے, اللہ کی عبادتوں سے, اللہ کے ذکر سے اس میں دوبارہ جان ڈالیں گے. آپ کا اپنا دل صدیوں سے یہ انتظار کر رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو پلیز سمجھ لو, اور اس آیت پر تدبر کر لو, فکر کر لو, اور اس آیت پر عمل کر لو, تاکہ تمہارے باڈی کا جو بادشاہ ہے, جو کنگ ہے, وہ زندہ ہو جائے, اس میں ایک پاور آ جائے, اور وہ تمہیں بہت کچھ دکھا دے جو تم دیکھ نہیں پا رہے. وہ تمہیں ان لوگوں سے ملا دے کہ جن لوگوں سے ملنے میں تمہیں اچھا نہیں لگتا, کہ جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے. تو یہ آپ نے کرنا ہوگا. اور وہ آیت کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے دل کو پہلے اللہ کی یاد سے جوڑنا ہوگا, دل کو پہلے اللہ کے تصور سے جوڑنا ہوگا, دل کو پہلے اللہ کی معرفت سے بھرنا ہوگا, دل کو پہلے دنیا میں موجود تمام وہ نشانیاں جو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچا دی کہ یہ نشانیاں میں بنا رہا ہوں اس دنیا میں, اور یہ نشانیاں, اگر ان نشانیوں پہ تم لوگ غور کرو گے تو تمہارے دل منور ہو جائیں گے, روشن ہو جائیں گے, ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, اور سب سے بڑی اچیومنٹ جو تمہارے دل کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تمہیں میری معرفت مل جائے گی, تمہیں سمجھ آنے لگ جاؤں گا کہ میں ہوں کون. اللہ یہ چاہتے ہیں. دیکھو, جب تک ایک بات سمجھ نہیں آتی تو ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے. جب تک لوگوں کی ویلیو سمجھ نہیں آتی ہم اس لوگوں کی بات نہیں مانتے. ایک راہ چلتے ہوئے انسان جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہ ہو, کیا ہم ان کی بات مانتے؟ نہیں مانتے. گزر جاتے ہیں سلام کر کے, وعلیکم السلام, دیٹس اٹ, ختم کہانی. ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ اس کی اپنی لائف, میری اپنی لائف. ایسے ہم ان نون پرسنس کو ٹریٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں.
اسی طرح جن چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی ہماری لائف میں، ان چیزوں کو بھی ہم زیادہ تر یوز ہی نہیں کرتے، سائٹ پہ پڑی رہتی ہیں، پڑھ پڑھ کے خراب ہو جاتی ہیں، پڑی خراب ہو جاتی ہیں، ہم اسے یوز ہی نہیں کرتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے، زنگ لگ جاتا ہے بعض چیزوں کو۔ لیکن جن چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہمارے دل کے قریب ہوتی ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں سیف ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ہم کیئر بھی کرتے ہیں۔ ویلیو بہت میٹر کرتی ہے۔ تو جس طرح ہم ان نون پرسن سے بیہیو کر رہے ہیں نا، اسی طرح معاذ اللہ ہم اللہ سے آج بیہیو کر رہے ہیں۔ جس طرح ان چیزوں کا بیہیویئر ہے نا ہماری زندگیوں میں کہ بھئی پڑی خراب ہو جاتی ہیں، کسی کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا، میرا مسلمان آج اللہ کو ویسے ٹریٹ کر رہا ہے معاذ اللہ۔ صدیوں گزر جاتے ہیں، جوانیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، بڑھاپے کی سٹیجز آ جاتے ہیں، بیماریاں انسان کو پکڑ لیتی ہیں، لیکن کسی بھی سٹیج میں اللہ ویسے یاد نہیں آتے جیسے کہ یاد آنے کا حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو اللہ کی ایک یاد، میں ٹرسٹ سے کہہ رہا ہوں، بلیف سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ کی ایک یاد، آپ کو اللہ کی ایک بات، اور آپ کو اللہ کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ، اور آپ کی ایک سوچ جو اللہ سے جڑ جائے، خدا کی قسم بدل سکتی ہے۔ لیکن وہ سوچ ہی نہیں ہے، وہ لمحہ ہی نہیں ہے، وہ سٹرگل ہی نہیں ہے، تو آج اللہ ہم سے کتنا دور فیل ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہمارا ہو کر بھی ہمارا نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سب کچھ سن رہا ہے لیکن ایک ہماری ہی نہیں سن رہا، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سب سے بڑی طاقت ہے لیکن ہماری مدد نہیں کر رہا، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن میرے اور آپ کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ ایک منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ جو ہے کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، اور دوسری طرف ہمیں ہماری لائف کی کنفیوژن سے چھٹکارا نہیں مل رہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک انسانوں کے معاملے میں تو ہمارا یہ رویہ ہے کہ جب ہمیں کوئی انسان کی کوالٹیز انسپائر کرتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایسے انسان کے ساتھ تعلق کریٹ کریں۔ جب کوئی انسان ہمیں اچھا لگتا ہے کسی بھی کوالٹی کو لے کے، لیٹ سپوز اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، لیٹ سپوز اگر وہ کائنڈ ہے، لیٹ سپوز اگر وہ گڈ ہارٹ کا مالک ہے، لیٹ سپوز اگر اس کی ادائیں اچھی ہیں، لیٹ سپوز اگر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی انسان کی ایسی کوالٹیز جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم تو اس پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، ان سے بات کرنا پسند بھی کرتے ہیں، اور ایسے انسان سے دوستی کرنے کی بھی چاہت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا اس انسان میں سارا کمال ہے؟ نہیں، انسان تو بظاہر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، 206 ہڈیاں مل کے ایک انسان بن جاتا ہے، اور گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دیٹس اٹ۔ انسان کی کوالٹیز ہمیں انسپائر کرتی ہیں اور ہم اس سے انسپائر ہو کر پھر ان کے قریب جاتے ہیں، ان کی کوالٹیز کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں۔ اب دوسرا ایک انسان ہے جو سیم اسی طرح ہے، شکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کے اندر اچھائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی دیتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، وہ کسی کی تمیز نہیں کرتا، وہ کسی سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتا، تو آپ کا دل کیا کرتا ہے؟ اس سے دور ہو جاؤ۔ آپ جب بھی اسے دیکھیں گے آپ نظریں چھپانے کی کریں گے اور سوچیں گے کہیں یہ نہ دیکھ نہ لے، اسے ٹائم نہ دینا پڑ جائے۔ ایسے لوگوں سے تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپائے یا دور لے جائے، اٹس اوکے فائن، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جن لوگوں میں اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، وہاں پر تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ان سے اٹیچ ہو جائے، ان کی دوستی میسر ہو جائے، کیونکہ یہ مخلص ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ برے وقت میں کام آئے گا۔ کتنی زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں ایک انسان سے جڑنے سے پہلے۔ ارے مجھے بتاؤ، یہی کوالٹیز، یہی فیلنگز، یہی احساس، یہی جذبات، یہی ٹرسٹ کیا اللہ پہ ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کے لیے نہیں بنا سکتے اپنے دل میں؟ کیا اللہ کو وہ عزت نہیں دے سکتے جو تم لوگ اچھے انسانوں کو عزت دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العزت تو اس عزت سے بھی زیادہ عزت ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ ساری عزتیں تو اللہ کے لیے۔ اگر آپ کسی اچھے انسان کی عزت کر رہے ہیں تو اس اچھے انسان کی عزت کرنے کا حکم آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر آپ ماں کی عزت کر رہے ہو جسٹ بیکاز آف کہ ماں نے آپ کے لیے بہت ساری سیکریفائسز کی ہیں،
اگر آپ باپ کی رسپیکٹ کر رہے ہو جسٹ بیکاز آف کہ باپ نے آپ کو دنیا سے چھپانے کے لیے بہت سٹرگل کی ہے اور آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دیا، تو اس باپ کی عزت کرنے کا حکم کس نے جاری کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کی عزت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ حلال رشتے اللہ نے ہمیں دیے اور ہر رشتے کا ہم پر اللہ رب العزت نے حق واضح کر دیا، حق ہم تک پہنچا دیا. پیچھے کی وجہ تو سمجھے تھوڑی سی. آپ اتنے نیک تو نہیں ہیں. آپ کو یہ شریعت سے آزاد کرنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت کے تصور سے صرف پاک کرنے کی دیر ہے، تو آپ وہی سب کچھ کریں گے جو نان مسلمز آج کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں، جہاں پر ان کے ساتھ اتنا گندے طریقے سے لوگ برتاؤ پیش کرتے ہیں، اتنے گھٹیا طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو ان کے پیچھے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی سٹرگلز نظر آتی ہیں. ہم اچھے لوگوں کی کوالٹیز کو مان لیتے ہیں دل سے. جس دن ہمیں اللہ رب العزت کی عطائیں سمجھ آ گئیں، جس دن ہمیں اللہ رب العزت کی دین سمجھ آ گئی، اور جس دن اللہ رب العزت کی وہ محبت جو وہ ایک انسان سے کرتا ہے وہ سمجھ آ گئی، اور جس دن اللہ کی نعمتوں کی طرف ہماری آنکھیں چلی گئیں، ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرا اللہ میرے لیے ڈیلی بیسس پہ کیا کچھ نہیں کر رہا، میرا اللہ مجھے کس کس سچویشن سے بچا نہیں رہا، میرا اللہ میری کہاں کہاں ہیلپ کر رہا ہے. جس دن یہ فیلنگز ہم نے جج کر لی، جس دن ہماری تھوڑی سی سوچ، ہمارے 100% سوچ کا 30% حصہ بھی ان چیزوں میں لگ گیا، اس دن آپ خود ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے. اس دن آپ چاہیں گے بھی نہیں کہ مجھے اللہ، اس دن آپ خود ہی سوچیں گے، خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ واقعی یار سب کچھ اللہ ہے، اللہ کے بغیر میری زندگی ہی نہیں ہے، اللہ کے بغیر میں کوئی ہوں ہی نہیں. تو یہ فیصلہ کرنے پر انسان کو ایک چیز مجبور کرے گی، ایک چیز اس کو لے کر آئے گی، طاقت بنے گی کہ وہ تھوڑا سا سوچے اپنے رب کے بارے میں، تھوڑا سا اپنے رب پر دھیان دے کہ اس کے رب نے اسے کس طرح پالا، اس کے رب نے اسے کس طرح بنایا، اس کے رب نے اسے کیا کیا نہیں دیا، اس کے رب نے اس کی کہاں کہاں حفاظت کی، کن کن لوگوں سے بچایا، کن کن آزمائشوں سے نکالا. جب انسان بیٹھ کر یہ سوچتا ہے اپنی لائف کے بارے میں، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے دل کو قبول کر لیتے ہیں. جب انسان شکر گزاری کی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ شکر گزاری والا راستہ جو ہے یہ پسند آتا ہے، اور اللہ ایسے انسان کی سوچ کو قبول کر لیتے ہیں، ایسے انسان کے دل کو قبول کر لیتے ہیں، ایسے انسان کی فیلنگز کو قبول کر لیتے ہیں. اور جب انسان اللہ کی نگاہ میں ایک دفعہ قبول ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. پھر اللہ اسے خود چلائے گا اپنی محبتوں کے راستے پر. بس صرف قبول ہونے کی دیر ہے، اور قبول انسان کو کروانا ہوتا ہے. یار میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی جھوٹ ہی بول لیا کرو کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پریشان ہو گئے ہیں، اللہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ ہماری زندگی میں آپ نہیں ہے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سہارے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو ہماری چھوٹی سی بات ہی پسند آ جائے کہ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا میری طرف آنے کا. ہاں، اس کے دل میں تو ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ زبان سے بولنے کی کوشش تو کر رہا ہے کم سے کم. تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو وہ ہماری جھوٹی کوشش پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے مشکل راستوں کو آسان کر دے. کیا خیال ہے؟ تو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ. ہمارے حالات بنانے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ. حالات اگر اللہ رب العزت بنا دے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت اگر کسی کے حالات بگاڑ دے اس کے اعمال کی وجہ سے، یا کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہو جائے اس کے لیے، تو پھر کوئی حالات بنا نہیں سکتا.
کیونکہ سارے کام کہاں سے بن رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اللہ رب العزت کاموں کو بنانے والے ہیں، مسائل کو حل کرنے والے ہیں، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ساری کی ساری مخلوق ہے، اور مخلوق ہمیشہ محتاج ہوتی ہے کس کی؟ خالق کی۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہم بھی مخلوق ہے تو ہمارا بھی ایک خالق ہے، اور خالق کون ہے؟ اللہ۔ مخلوق کیا ہوتی ہے؟ محتاج، تو ہم بھی محتاج، کھانے میں اللہ کی محتاج، بولنے میں اللہ کی محتاج، سننے میں اللہ کی محتاج، ہر طرح سے ہم محتاج ہیں، ہر طرح سے ہم کمزور ہیں، ہر طرح سے ہم انکمپلیٹ ہیں، ہر طرح سے ہم عاجز ہیں۔ اور ہماری کمزوریوں کو کون طاقت میں بدلے گا؟ ہمارے مسائل کو کون حل کرے گا؟ ہماری پکار کو کون سنے گا؟ ہمارے مسائل کو کون اس میں سے رستے ہمارے لیے بنائے گا؟ اللہ، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اور خالق کیسے کہتے ہیں؟ جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ سب کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ سب کی مدد کرتا ہو۔ کام بنانے میں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا کافی ہے سارے کاموں کو کرنے کے لیے۔ ساری دنیا کے سارے کام جتنے بھی ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اور اکیلے کر رہے ہیں، سب کو اکیلے ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور صرف انسانوں کو تھوڑی نہ ہینڈل کر رہے ہیں، اللہ تو مچھلیوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، فرشتوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، انسانوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، جانوروں کو ہینڈل کر رہے ہیں، چلنے والے جانوروں کو، اڑنے والے جانوروں کو۔ اڑنے والے جانوروں میں اب چمگادڑ ہوتا ہے نا اب یہ نہ کہہ دینا کہ جانور تو اڑتے ہی نہیں ہیں، اڑتے ہیں یار، چمگادڑ اڑتا ہے اور وہ جانور ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کو اللہ رب العزت ہینڈل کر رہے ہیں۔ سب کے رزق کے انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سب کی بھوک کو کون مٹاتا ہے؟ اللہ۔ سب کی پیاس کو کون بجھاتا ہے؟ اللہ۔ سب کو گاڑیاں، بنگلے، عزت، گھر، زمین کے ٹکڑے، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کیونکہ اللہ رب العزت تو خود ہی تو کہہ رہے ہیں، میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دوں، اور جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ ہے بھائی کسی کے اختیار میں کسی کو بیٹا دینا؟ ہے بھائی کسی کے اختیار میں کسی کو بیٹی دینا؟ کسی کے اختیار میں ہے؟ یہ سائنس جو آج اپنے آپ پر بہت پراؤڈ کرتی ہے، کسی کو بیٹا دے کر دکھائے، کسی کو بیٹی دے کر دکھائے، کیا کامیابی، کیسا غرور، کیا علم پہ ناز کرنا۔ وہ کچھ نہیں ہو یار، تم ایک ہوا کی مار ہو، تھوڑی سی اللہ تعالی ہوا کو حکم دیں گے تھوڑا تیز چلو، سب کے گھر اکھڑ جائیں گے۔ ایک زلزلے کی مار ہے پوری دنیا، اللہ رب العزت تھوڑا سا حکم دیں گے زمین کو، جب ہلنے لگ جائے گی دیٹس اٹ، دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہ ترکی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ 45 سیکنڈ میں جس کے گھر تھے، گھر ٹوٹ گئے، بے گھر ہو گیا۔ 45 سیکنڈ میں جس کی جاب تھی، جاب لیس ہو گیا۔ 45 سیکنڈ میں جس کے بچے تھے، وہ ماں باپ سے وہ اپنے بچوں سے محروم ہو گیا۔ 45 سیکنڈ میں بچے ماں باپ سے محروم ہو کر یتیم ہو گئے۔ 45 سیکنڈ میں بڑا جمناسٹر جو روزانہ رات کو جم لگاتا تھا، اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ 45 سیکنڈ میں صرف دنیا کے ایک علاقے میں، ایک ترکی کے ایک علاقے کا پاسا ہی پلٹ دیا اللہ نے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے پوری دنیا کو بدل دینا؟ منٹوں کے فیصلے ہیں، سیکنڈوں کے فیصلے ہیں، اور ہم گھر بنا کر اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے قبر میں جانا ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی زندگی کی بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کرنے کے بعد ایسا سوچتے ہیں جیسے کہ ہم نے کبھی اس سے دور جانا ہی نہیں ہے، یا ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے بیٹوں پر ناز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی دولتوں پر ناز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے گاڑیوں پر ناز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس پر ناز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی سیونگز پر ناز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے حسن پہ ناز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی طاقت پہ ناز کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے عہدوں پر ناز کر رہے ہیں۔ ارے کیا کر رہے ہو یار؟ ایک اللہ کا حکم آنا ہے بس، ساری طاقت دھری کے دھری رہ جائے گی، ساری دنیا بدل جائے گی۔ تو مرنے سے پہلے، کمزور ہونے سے پہلے، کیوں نہ ہم اپنے لیے کوئی عقل مندی کے فیصلے کر لیں یار تھوڑے سے۔ وہ رب جو پوری دنیا کا خالق ہے، جو دنیا کے ساتھ پل بھر میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس رب کو ہم راضی کیوں نہ کریں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ہم اس رب کی عبادت کیوں نہ کریں بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ ارے بھائی جو پیدا کر رہا ہے وہی تو سب کچھ ہوتا ہے،
پیدا نہ ہوتے تو ہمارے پاس کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو پیدا کر رہا ہے پہلا حق اس کا ادا کرنا چاہیے ہمیں. جو پیدا کر رہا ہے پہلے دل اس سے لگانا چاہیے ہمیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پیدا کیا، زندگی دی، آج جو کچھ بھی ہے یہ تو آپ ہی دے رہے ہیں. جب مجھے پیدا کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کی پیدا کردہ ہے. لیکن انسان بے جان چیزوں سے دل لگا کر اپنی قیمتی زندگی گزار رہا ہے اور یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں میں مصروف ہو کر میں اپنے حقیقی ذات سے کٹ رہا ہوں، میں اللہ سے دور جا رہا ہوں. یہ چیزیں مجھے اللہ کے قریب نہیں کر پا رہی، یہ چیزیں مجھے اللہ سے دور کر رہی ہیں. تو وہ چیزیں میرے لیے کامیابی ثابت نہیں ہو سکتی. ہر وہ چیز جو مجھے اللہ سے دور لے کر جائے گی، اللہ کی قسم وہ چیز چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو دنیا کی نظروں میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کو راضی کرے، انسان اپنی ساری محنتیں جنت کے لیے کرے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا فائدہ انسان کو ہی ہوگا اور ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ باقی رہے گا. لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ سوچتے تک نہیں ہیں قسم سے. یار 4 ٹائروں والی ایک گاڑی کے لیے 10 سال بیٹھ کر سوچنے کو تیار ہے. 2 منزلہ گھر جو اینٹوں کا بنا ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے 10 سال کی سٹرگل کرنے کو تیار ہے. ایک جاب جس کو ملنے کے بعد ہمارے پاس کچھ تھوڑے بہت پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے اتنا سوچتا ہوں، اتنی دعائیں کرتا ہوں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو اگر جمع کر کے انسان کے ساتھ رکھو نا، تو انسان کی یہ سوچیں اور امیدیں تو اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. خواہش پہ خواہش، خواہش پہ خواہش. لیکن یار وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ساری رسپانسبلٹیز اٹھائیں اپنے امر، اپنے قدرت، اپنی طاقت، اپنی رحمت کے ذریعے سے، اس کے رزق کے مسئلے کو حل کر دیا. کبھی بھی ایک بھی دن ہماری زندگی میں ایسا نہیں آیا الحمدللہ ابھی تک کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا. اور یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی، اور اللہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے نہیں ہو رہے. اچھا، سب سے بڑی بات جو میں اکثر کہتا ہوں آپ سے، کیا پتہ ہے آپ کو، ہماری خوش قسمتی کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے. ہماری خوش قسمتی کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے، اور اس کا جتنا بھی آپ لوگ شکر ادا کر لو نا، اگر آپ کو 10 زندگیاں دی جائیں اور 10 زندگیاں آپ کی سجدے میں ہی گزریں، بلکہ 10 تو بہت کم بول دیا، 10 ارب زندگیاں دی جائیں آپ کو، اور 10 ارب زندگیوں میں آپ لمبے لمبے سجدے کریں اور ہر زندگی ایک ہی سجدے میں ختم کریں، تب بھی آپ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تب بھی آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دے دی. اور وہ کیا ہے؟ اپنی پہچان. یہ جو ہم لفظ اللہ بولتے ہیں نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی ریالٹی ہے، اور یہ ریالٹی بہت 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 لکیسٹ پرسن کو ملتی ہے. اللہ کی ذات کی پہچان کوئی عام بات ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا کوئی عام بات ہے؟ اللہ کو ماننا کوئی عام بات ہے؟ نہیں 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 نہیں. او بھائی، اس اللہ کے لیے جن صحابہ نے گردنیں کٹوا دی، کچھ دیکھا تو کٹوائیں. او بھائی، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن صحابہ نے اپنی منمانی زندگیاں چھوڑ دی، اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وہ کچھ دیکھا ہوگا تو چھوڑا ہوگا. ایسے تو کوئی تیار نہیں ہوتا. ایسے میں اور آپ کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ میں اور آپ اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ابھی تک وہ فیلنگز ہی نہیں بن پائی. ہم نے تو ابھی تک اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہم تو ابھی اللہ کی یاد سے ہی خود کو نہیں جوڑ پائے. تو اللہ کی عبادتیں کرنا اور اللہ کو پہچاننا اور اللہ کا ذکر کرنا اور پھر اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو تھوڑا سا دور کی باتیں ہیں. ارے پہلے تو خود کو ریئلائز کروانا ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے. ہم تو ابھی اس تصور سے ہی خالی ہیں.
میرا نوجوان اس تصور سے خالی ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، جو مجھے زندگی دے رہا ہے، اور جو مجھے موت دے گا، اور مرنے کے بعد جو مجھے دوبارہ کھڑا کرے گا، جس کو میں نے فیس کرنا ہے. اگر یہ تصور میرے دل میں ہوتا نا، اور اس تصور کی جڑیں میرے دل میں مضبوط ہوتی، تو میں ایک گناہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا. پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر میرے سامنے گناہ آتا تو میں یہ نہ کہتا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا. نہیں 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 نہیں. او بھائی، اللہ رب العزت کو سیریس لینا ہے. اللہ رب العزت بہت مشکلوں سے ملتے ہیں انسان کو. اللہ رب العزت کی پہچان اتنی کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی میں بانٹ دے، بلکہ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کے ارادوں کو دیکھتے ہیں. 8 ارب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اور 8 ارب سینوں میں 8 ارب دل دھڑک رہے ہیں. اور ان 8 ارب لوگوں میں اللہ دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں طلب ہے. کیسی طلب؟ میری طلب. کس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور کس کے دل میں آخرت کی محبت ہے. تو جس کے دل کی گہرائیوں میں بھی کبھی اللہ کی محبت آ جائے، جس کے دل کے کسی کونے میں بھی یہ چاہت پیدا ہو گئی نا کہ یار میرا ایک رب ہے، تو اللہ ایسے دل کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور اسے اپنی عبادات کی توفیق دیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. تو سوچیں، اگر آپ اور میں ابھی تک عبادات پر نہیں آ رہے، اگر آپ اور میں اپنی زندگیوں کو چینج نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی فیلنگز میں ابھی تک اللہ ہے ہی نہیں. ابھی تک ہم نے اللہ کو لے کر کچھ سوچا ہی نہیں ہے. ابھی تک ہم اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے ہی نہیں. ابھی اللہ کو جاننے کی، پہچاننے کی اور اس کے ماننے کی خواہش ہمارے دل میں پیدا تک نہیں ہوئی. تو کتنی گھٹیا زندگی گزار رہے ہیں پھر ہم. کتنی ویسٹفل زندگی ہے ہماری، کتنی بے قیمت زندگی ہے ہماری کہ جس زندگی میں اللہ ہی نہ ہو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے. جس زندگی میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے. جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت نہ کرے، ایسی جوانی کا فائدہ کیا. جو سانسیں اللہ رب العزت کے امر سے چل رہی ہیں، اگر اسی سانسوں کو لیتے لیتے اور اس زندگی میں رہتے رہتے اس دنیا کی ساری وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان ساری چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اگر اللہ کا شکر نہیں کر رہا، تو کیا فائدہ ہے اس کی زندگی کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو سور ہے. بیچارے کو دھوکے میں رکھا گیا ہے. اور دھوکے میں رکھا کس نے؟ شیطان نے، نفس نے، دنیا کی چاہتوں نے پاگل بنا کے رکھ دیا ہے. دیوانہ ہوا ہے ہر چیز کے لیے. اللہ زندگی میں نہیں ہے، اللہ کانسیپٹس میں نہیں ہے، اللہ سوچ میں نہیں ہے، اللہ یاد میں نہیں ہے، اللہ دل میں نہیں ہے. اللہ کے بغیر زندگی ہے کہ نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کی؟ تو ان نوجوانوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. ان نوجوانوں کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں ویسٹ ہو رہی ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں. ہماری زندگیاں قبر کے قریب جا رہی ہیں. ہم اللہ سے ملنے والے ہیں. ڈے بائی ڈے ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں. ڈے بائی ڈے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اور میرا نوجوان تھوڑے سے فالوورز بناتا ہے تو اسے اپنی کامیابی سمجھتا ہے. میرا نوجوان 2-4 لڑکیوں کو پھنساتا ہے اپنے جال میں، اسے اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اسے اپنا غرور سمجھتا ہے، اسے اپنا ٹیلنٹ سمجھتا ہے. میرا نوجوان برتھڈے کے کیک کو ایک دوسرے کے منہ پر لگانا خوشی سمجھ رہا ہے. میرا نوجوان شادیوں میں ہلے گلے کرنا، ناچنا گانا، اسی میں مصروف ہے. اس کو تو ابھی حق کا پتہ ہی نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے اسے حق کا بتاؤ. خدا کا واسطہ ہے اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھولو، اس کی منتیں کرو کہ بھائی آج کیا کر رہے ہو. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، کچھ کام نہیں آئے گا، سب ادھر رہ جائے گا. تجھ سے اچھے نوجوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ کام نہیں آیا ان کے. تو بھی انہی رستے پر ہے. تجھے بھی اٹھایا جائے گا، تجھے بھی لے جایا جائے گا، تو بھی مرے گا. تو مرنے سے پہلے اپنی زندگی سنوار لو. کم سے کم موت تو اچھی ہو، کم سے کم آخرت تو اچھی ہو. دنیا تو ویسے ہی نہیں بن رہی. دنیا کے پیچھے تو لوگ پاگل ہیں اور اس کے باوجود نہیں بن رہی. دنیا کے پیچھے تو لوگ اپنی جوانیوں کو ویسٹ کر رہے ہیں. بڑھاپے میں بھی سکون کی نیند نہیں سو رہے. بڑھاپے میں بھی یہ خواہش ہے آج کل لوگوں کی کہ بس دنیا آ جائے، دنیا آ جائے، دنیا آ جائے.
لڑکا بھی دنیا کے پیچھے، لڑکی بھی دنیا کے پیچھے، لیکن یہ دنیا ہے کہ کسی کے ہاتھ آتی ہی نہیں ہے، اور مصروف رکھ کے ہمارے ٹائم کو برباد کر رہی ہے۔ تو دنیا تو ویسے ہی برباد ہے، دنیا تو ویسے ہی نہیں بن رہی، تو کم سے کم آخرت بنا لو۔ دنیا میں رہتے رہتے دنیا کی کوششیں تو کر رہے ہو، دنیا ہاتھ پھر بھی نہیں آ رہی۔ اگر آخرت ہاتھ سے چلی گئی پھر تو تم نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کیا کرو گے؟ سوائے حسرت کے، افسوس کے، آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ایسے اعمال کی طرف کیوں نہیں آتے جن اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ ایسے اعمال کو اپنی زندگیوں میں جگہ کیوں نہیں دیتے کہ جن اعمال کو کرنے کے بعد آپ بھی سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی اور اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی کامیابیوں کے دشمن تھوڑی نہ ہے، اللہ رب العزت آپ کے خوشیوں کے دشمن تھوڑی نہ ہے۔ اللہ رب العزت تو خود چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خوش رہے، اللہ رب العزت تو خود چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ کامیاب رہے۔ اور صرف اللہ کی سوچ آپ کو اس دنیا میں کامیاب کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو آپ کو مرنے کے بعد بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ کو جنت والے اعمال کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ اس کو کرو تاکہ مرنے کے بعد آؤ تو وہاں بھی تم سیر سپاٹے کرو، وہاں بھی تم ہلے گلے کرو، وہاں بھی تم میری رضا والی جگہ یعنی جنت میں رہ سکو۔ اللہ تو تم لوگوں کے فیوچر کا بھی سوچ رہا ہے، پاسٹ کا بھی سوچ رہا ہے، پریزنٹ کا بھی سوچ رہا ہے۔ ایسے رب کو اگنور کرو گے تو کون تمہیں اپنا دوست بنائے گا یار؟ ایسے رب سے بے وفائی کرو گے تو تمہیں کہاں سے ملے گی وفا؟ ایسے رب سے دور بھاگو گے تو مجھے بتاؤ تمہاری زندگی میں کون سی چیز تمہیں سکون دے گی؟ جب تم اللہ کے نہیں ہو سکے تو تم کسی اور کے کیا ہوگے؟ جب تم اللہ سے نہیں نبھا سکے تو تم ماں سے کیا نبھاؤ گے؟ تم باپ سے کیا نبھاؤ گے؟ تم بیوی سے کیا نبھاؤ گے؟ تم شوہر سے کیا نبھاؤ گے؟ تم دوستوں سے کیا نبھاؤ گے؟ بس تمہیں مصروف رکھا جائے گا ہلے گلوں میں، ناچنے گانے میں، کھیل تماشے میں، تمہارے ٹائم کو برباد کیا جائے گا ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت، کیونکہ شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں اس انسان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے لاؤں گا اور یہ اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے گا اور وہ اسے نہ دنیا کا فائدہ دے گی نہ آخرت کا فائدہ دے گی، لیکن یہ اس میں اپنا ٹائم لگائے گا، ناچے گا، گائے گا، بڑے بڑے گناہ کرے گا اور اس کی زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ یہ جو وقت اپنے ساتھ لایا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ جہنم کے رستے پر چلا جائے گا۔ تو یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے جو شیطان آپ کے ساتھ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی جو زندگیاں ضائع ہو رہی ہے نا، یہ خود بخود ضائع نہیں ہو رہی یار۔ ایسی زندگی ضائع ہو سکتی ہے کہ جس زندگی میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہو، ایسی زندگی ضائع ہو سکتی ہے کہ جس زندگی میں انسان اپنے اللہ پر ایمان لے آئے، ایسی زندگی ضائع ہو سکتی ہے بھلا کہ جس زندگی میں آپ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کو ایک چیز غافل رکھ رہی ہے، ایک چیز برباد کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل کیے، نیکیاں کی، نماز پڑھی، اللہ کے احکامات پر مکمل طور پر آ گئے، ایسے لوگوں کو فلاح ملے گی، ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا، ایسے لوگ رستے سے نہیں بھٹکیں گے، ایسے لوگوں کی زندگیاں قیمتی بنیں گی۔ اب آپ کو ایمان تو مل گیا، لیکن اعمال صالحہ کہاں ہے آپ کی لائف میں اور میری لائف میں، جس کا فائدہ مکمل طور پر شیطان اٹھا رہا ہے؟ جب آپ نیک عمل نہیں کرو گے تو ظاہری سی بات ہے، مجھے بتائیں کچھ نہ کچھ تو کرو گے نا۔ تو نیک عمل میں اگر آپ نے آپ کو مصروف نہیں رکھو گے تو پھر شیطان کو موقع دے رہے ہو، وہ آپ کو برائی کے کاموں میں مصروف کر دے گا۔ پھر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا میں تو آپ آ جاؤ گے، لیکن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں نہیں آؤ گے، پھر آپ سے نیکی کے کام نہیں ہوں گے، اور ایمان کی حالت میں الٹا گناہ ہوں گے، ایمان کی حالت میں الٹا کبیرہ گناہ ہوں گے، زنا ہوگا، شراب کی طرف جاؤ گے، ہلے گلے کرو گے، نامحرموں سے محبتوں کے دعوے کرو گے، راتوں کی نیند برباد کرو گے اور اپنی زندگی کو بہت بڑا ڈیمیج دے کے مر جاؤ گے۔ تو بھائی اگر اللہ نے، دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جیسی کنڈیشن ہے نا، اور اس کنڈیشن میں یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے اپنی پہچان دے دی اور ایمان جیسی دولت بغیر کسی محنت کے مل گئی۔ ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں نا، اگر ہم اس ایمان سے فارغ ہوتے، اگر یہ ایمان ہمیں نہ ملتا اور سٹل ایسی زندگی گزار رہے ہوتے جیسے کہ ہم گزار رہے ہیں، گناہوں میں، غفلتوں میں، نافرمانیوں میں، اور کوئی ایمان والا شخص ہمارے پاس آتا اور ہمیں یہ کہتا کہ یار اللہ پہ ایمان لے آؤ،
یار اللہ کی مان لو، یار اس دنیا میں ایک اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، اور اب چونکہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو ہم پر یہ رسپانسبلٹی ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہو سکتا ہے ہم اس کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیتے، ہم نہ مانتے، ہم انہیں کہتے کہ یار کون سا اللہ، کون سا ایمان، کیوں؟ کیونکہ بھائی غفلت میں جی رہے۔ تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان تو کم سے کم دے دیا، اب ہم سے ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی، اب ہم سے ایمان سنبھالا نہیں جا رہا، اب ہم سے نیک اعمال نہیں ہو رہے۔ یہ ہماری چھوٹی سی کمزوری ہے۔ جا کے ایک نان مسلم کو مسلمان کر کے دکھاؤ نا، جاؤ ایک کرسچن کو مسلمان کر کے دکھاؤ، میں مان جاؤں گا آپ کو۔ جاؤ ایک یہودی کو مسلمان کر کے دکھاؤ، سارا قرآن اس کے سامنے پڑھو، اور اگر وہ مسلمان ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ او بھائی یہ مسلمان ہونا کوئی اتنی عام بات نہیں ہے جتنا ہمارے مسلمان اسے عام لے رہے ہیں، لائٹ لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی پہچان کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بھی مل جائے۔ وہ شکر کرو ماں کے پیٹ میں کلمہ مل گیا، شکر کرو ایمان والی زندگی مل گئی، شکر کرو اللہ نے اپنا پہچان دے دیا، شکر کرو اللہ کو تمہاری کوئی ادا پسند آ گئی، تمہیں اپنی عبادت کے لیے قبول کر لیا۔ اس میں تمہاری کیا محنت ہے، تمہاری کیا سوچ ہے؟ تم نے آج تک دعا بھی کی اللہ سے کہ اللہ مجھے مسلمان پیدا کرنا؟ نہیں کی۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی عنایت آپ پر کر دی، جب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا دولت، یار آپ کو پتہ ہے اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، مال ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یار، ہدایت ہے۔ اور وہ ہدایت آپ کو اور مجھ کو اللہ رب العزت نے بغیر کسی سٹرگل کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی التجا کے دے دی۔ اب اس ہدایت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس ہدایت کو ہم سنبھال رہے ہیں، جو اللہ کے خزانوں کی سب سے قیمتی چیز، اللہ کے خزانوں کی سب سے قیمتی چیز۔ یار تم اپنے گھر کا سونا کسی کو نہیں دیتے، تم اپنے گھر کی کوئی بھی ایکسپینسو چیز کسی کو ہاتھ لگانے تک نہیں دیتے کہ کوئی اسے ہاتھ لگائے، اور اللہ نے تمہیں اپنے خزانے کی سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے قیمتی چیز ہدایت دے دی۔ اور تم ہدایت ملنے کے بعد کیا کر رہے ہو؟ ہدایت ملنے کے بعد بھی ناچ رہے ہو، ہدایت ملنے کے بعد بھی زنا کر رہے ہو، ہدایت ملنے کے بعد بھی شراب پی رہے ہو، ہدایت ملنے کے بعد بھی نامحرم کے تعلقات میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہو، ہدایت ملنے کے بعد بھی نمازوں سے غافل، ہدایت ملنے کے بعد بھی اللہ کی یاد سے غافل، ہدایت ملنے کے بعد بھی نوجوان جوانیوں کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چند پیسے، چند کاغذ کے نوٹ ہماری زندگیوں کو اچھا بنا دیں گے، دو چار خوبصورت لوگ ہماری عزتوں کو چار چاند لگا دیں گے، یا 2 منزلہ گھر ہماری سٹیٹس میں کوئی اضافہ کر دے گا، یا 2-4 گاڑیاں صحن میں کھڑی ہوں گی تو اس سے لوگ ہماری عزت کریں گے، 5-6 نوکر چاکر آ جائیں گے تو ہمیں پراؤڈ فیل ہوگا۔ کچھ نہیں ہے یہ سب، کچھ نہیں ہے یہ سب، یہ صرف شیطان کے دھوکے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اگر آپ اللہ رب العزت کی پہچان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اگر آپ اللہ کو مان کر اللہ کی مان نہیں رہے، اگر آپ اللہ رب العزت کی ویلیو جان کر بھی اللہ کو ویلیو نہیں دے رہے، اگر آپ کے دل میں یہ تصور ہے کہ اللہ اس دنیا کا مالک ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تو میں یہ کہوں گا تم بل گیٹس کے ابا بن جاؤ، تم ایلون مسک جیسے لوگوں کو نوکر رکھ لو، لیکن پھر بھی تم کامیاب نہیں ہو۔ تمہاری زندگی کا معیار، تمہاری زندگی کی کامیابی، تمہاری زندگی کا مطمئن ہو جانا اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ اللہ ہے۔ تم اس اللہ سے غافل ہو کہ دنیا کی چیزوں میں دل لگا کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو۔ 2-4 لذتوں کو حاصل کرنے کے بعد سینہ چوڑا ہو جاتا ہے آپ کا، اور عبادتوں کی لذت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی نماز میں بھی ایک لذت ہے، بھائی سچ بولنے میں بھی ایک لذت ہے، بھائی نیکی کے کاموں میں بھی لذت ہے، بھائی اللہ کی ماننے میں بھی لذت ہے۔ ان لذتوں کو کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اور ان میں کہاں کیا کہوں، الفاظ نہیں ساتھ دیتے میرا۔ بس ایک درد ہے میرے سینے میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات مرتب کر دیں۔ یار میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، مجھ سے نہیں ہوتا برداشت، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ، میں کہاں تک جاؤں، لیکن پتہ نہیں ہے میں کہاں سے آ گئی یار، میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں یار، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے عظیم رب ہونے کے بعد یار یہ ذرا سنو تو صحیح کہ وہ اللہ جس کی تمام دنیا پہ بادشاہت ہو، بادشاہت کو تو سمجھتے ہو نا کہ بادشاہت کسے کہتے ہیں؟ جب دنیا کا کوئی بادشاہ بنتا ہے
تو کسی کی ہمت ہوتی ہے کہ اس کے رولز کو توڑے، اور اگر توڑتا ہے کوئی تو اسے فوراً سزا ملتی ہے، وہ اس سزا کے ڈر سے بھی وہ رول نہیں توڑتا۔ تو یار اللہ بادشاہ ہے پوری دنیا کے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، آپ بھی اللہ کے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، چاہے جاندار چیزیں ہیں چاہے بے جان چیزیں ہیں، چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی بڑی چیزیں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اتنا بڑا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا رب آپ کے ساتھ ہے، اتنا بڑا رب آپ کے فیصلے کرتا ہے۔ ایسے رب کے سامنے کیسے گناہ کر لیتے ہیں ہم؟ ایسے رب کے سامنے کیسے نافرمانی کر لیتے ہیں ہم؟ تو جڑ کیا ہوئی، بنیاد کیا ہوئی، کمزوری کیا ہوئی کہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، بس اللہ کو صرف بائی نیم جانتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اللہ کو بائی نیم جانتے ہیں، اللہ کی پاور پہ کبھی غور نہیں کیا، اللہ کی قدرت پر کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ کو پورا 24 گھنٹے کا دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، کہ 5 منٹ جیسے اللہ کو یاد کرنے کا حق ہوتا ہے ویسے دیتے ہیں ہم اللہ کو 5 منٹ؟ نہیں دیتے۔ کیوں یار ہم اللہ کو 5 منٹ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ سوال کرو نا خود سے۔ خدا کے بندو اگر آج اپنے آپ سے یہ سوال نہ کیا نا کہ میں اللہ کو ٹائم کیوں نہیں دے رہا، میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہا، میں اللہ کی کیوں نہیں مان رہا، میں اللہ کے لیے کوئی اپنے گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا، اگر یہ سوالات اپنے آپ سے نہ کیے آج آپ نے، تو اتنی بڑی حسرت لے کے مرو گے نا، اتنی بڑی حسرت لے کے مرو گے کہ ساری زندگی افسوس میں گزرے گی، ساری زندگی، محشر قبر کی زندگی سے لے کر محشر تک، محشر سے لے کر جہاں اللہ رب العزت ڈیسائیڈ کریں گے وہاں تک ہمیشہ افسوس کے ساتھ جاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ آج کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ آج کی زندگی کو قیمتی بنا سکتے ہو، آج تمہارے پاس ٹائم ہے۔ دیکھو آج 3.5 لاکھ لوگ ڈیلی بیسس پہ مرتے ہیں، کتنے؟ 3.5 لاکھ لوگ ڈیلی بیسس پہ مرتے ہیں، یعنی کہ 3.5 لاکھ لوگ، 3.5 لاکھ لوگوں کا اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے روزانہ۔ ان 3.5 لاکھ میں میں اور آپ بھی آ سکتے ہیں کبھی، اور آئیں گے انشاءاللہ۔ 3.5 لاکھ لوگ اپنی دنیا ڈیلی بیسس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر کے جا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو اکیلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جن کے گھر ہوتے ہیں، جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جن کے بینک بیلنس ہوتے ہیں، جن کی عزت ہوتی ہے محلے میں، گھروں میں، سوشل سائٹس پہ، جن کا بڑا نام ہوتا ہے، جو بڑے پاپولر ہوتے ہیں، جا رہے ہیں اس دنیا سے آہستہ آہستہ کر کے، اور میں اور آپ بھی انشاءاللہ جانے والے ہیں، قریب ہے، ان قریب۔ 4 سانسوں کی کھیل ہے زندگی، 2 سانسیں لی، 2 کا پتہ نہیں ہے کب لیں گے۔ یہ زندگی اتنی لمبی جو ہمیں لگ رہی ہے نا، جسٹ بیکاز آف غفلت، جسٹ بیکاز آف اللہ سے دوری، اللہ کو نہیں یاد کر رہے۔ یار میں اگر یہ کہوں کہ اللہ کو ہم لفٹ ہی نہیں دے رہے تو یہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، میں اسے اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہوں ان ساری چیزوں میں۔ اللہ کا قرآن خدا کی قسم ہمارے گھروں پر پڑا ہوتا ہے، ڈسٹ پڑ چکی ہوتی ہے، ہم قرآن کی صرف اتنی عزت کرتے ہیں کہ ایک کور بناتے ہیں، اسے کور چڑھا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، اور کسی اونچی سی جگہ پر رکھ دیتے ہیں کہ بس وہ تھوڑا سا اونچا رہے گھر میں، اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ قرآن ہمارے سامنے آئے گا قیامت کے دن، اور پتہ ہے اللہ سے کیا کہے گا؟ اے اللہ یہ ہے وہ لوگ، ہماری طرف اشارہ کر کے کہے گے، یہ قرآن ہماری طرف اشارہ کرے گا اور کہے گا اے اللہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے مجھے پڑھا ہی نہیں تھا، جنہوں نے مجھے صرف بس اوپر رکھ دیا تھا عزتوں کے لیے، جنہوں نے مجھ سے منہ موڑا تھا، اور کوئی سفارش نہیں کرے گا، بس پوائنٹ کر کے چلا جائے گا۔ اور یہی قرآن ایسے لوگوں کے حق میں سفارشی بن کر بھی آئے گا۔ اے اللہ کچھ لوگوں کو ایسے دکھائے گا قرآن، اے اللہ یہ جو گروہ ہے نا، یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں، اے اللہ یہ فلاں 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 فلاں، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے تھے، مجھ پر غور کرتے تھے، اے اللہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سینے سے لگایا،
ہمیشہ انہوں نے مجھے ویلیو دی. اے اللہ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں, اور میں تیری کتاب ہوں, تیری ذات سے نکلی ہوں, تو لہٰذا میری سفارش قبول کی جائے. اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اربوں لوگوں کو جنت کا رستہ دکھائیں گے, جنت کا ٹکٹ دیں گے. یہ قرآن جسے ہم بس صرف ایک پیپر ورک سمجھتے ہیں, جسے ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بس اس کو ایک غلاف پہنا دو, اس کا سارا حق ادا ہو جائے گا, یا جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہو تو اس کے سر پر رکھ کے بس اس کو برکتوں کے حوالے کر دو, یا کوئی اگر مر جائے تو اس کے سرہانے رکھ دو, اس کی مغفرت ہو جائے گی. نو 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 نو, یہ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, یہ جہالت ہے. قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے روزانہ پڑھا جائے. قرآن کا حق یہ ہے کہ اس میں غور کیا جائے, اس کے حلال کو فالو کیا جائے, اس کے حرام سے رکا جائے. اگر قرآن نے بے حیائی سے منع کیا ہے تو چوں چرا نہ کرے, او جی کوئی نہیں لبرل یہ وہ فلاں معاشرہ ایسا کر رہا ہے, لوگ ایسے کر رہے ہیں, اور ایڈوانس دور ہے, دور بدل گیا ہے. نو 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 نو. قرآن ہر دور میں تمہیں ہدایت بن کر تیرے سامنے آئے گا. فالو کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, چھوڑو گے اپنی منمانیاں کرو گے گمراہ کر دے گا, گمراہ ہو جاؤ گے. دیٹس اٹ. تو جس سے قرآن نے روکا اس سے رک جانا چاہیے. جو کرنے کا حکم دیا, جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا, میری امت 95% حصہ 95% لوگ امت کے مسلمان ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کر رہے پراپر طریقے سے. 5 یہ ہمارا حال ہے. ہم ہیں جنتوں کے وارث, ہم ہیں اللہ کو ماننے والے, ہم ہیں اسلام کے دعوے دار, ہم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے دعوے دار. ہم ہیں وہ امت کہ جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی تھی. کیا کر رہے ہیں ہم یار, کیا خوب حق ادا کر رہے ہیں نا ہم اللہ کا, کیا خوب حق ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کی معرفت کا, کیا خوب حق ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کا, کیا خوب حق ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کے قرآن کا, کیا خوب حق ادا کر رہے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا, کیا خوب حق ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کے نبی کے آنسوؤں کا, کیا خوب حق ادا کر رہے ہیں ہم صحابہ کی جانوں کا جو انہوں نے ہمارے لیے دی تھی, اسلام کو بچانے کے لیے دی تھی. اور کیا خوب حق ادا کر رہے ہیں ہم اسلام کا کہ آج اس اسلام پر ہزاروں سوال ہم نے کھڑے کر دیے, آج اس اسلام کے اگینسٹ ہم چل رہے ہیں, آج اس اسلام کو اپنی زندگیوں میں لانے سے ہمیں شرم آتی ہے. واو, وہ اسلام, وہ دین, وہ مسلمانیت کہ جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ اگر مرنا ہے تو مسلمان بن کے مرنا, اسلام کے فالوور بن کے مرنا, اللہ پر ایمان رکھ کر مرنا. ایسے نہ آ جانا میرے پاس, شرک میں مت آ جانا, کفر میں مت آ جانا, کسی جھوٹے خدا کی عبادتوں میں مت آ جانا. اللہ فرما رہے کلیئرلی, بھائی مرنا ہے نا تو کوشش یہ کرنا کہ مسلمان بن کے مرو, ایک اللہ کو مان کر مرو, اپنے عقیدے توحید پر مرنا. ہر انسان کے لیے دعوت ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, نان مسلمز کے لیے بھی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہزاروں نوجوان اسلام کے بغیر مر رہے, ہزاروں نوجوان ہم سے اچھے کھانے کھانے والے, اچھی جگہوں پر رہنے والے, ویل سیٹلڈ لوگ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جا رہے ہیں. کہو نہ انہیں کہ وہ کامیاب ہے, کہو نہ انہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بخش دیں گے. ان کے لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ مغفرت کی دعا تک مت کرو. سوچو اگر تم مسلمان پیدا نہ ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. اتنا مہربان رب جو لوگوں کی خطاؤں کو ایسے 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 معاف کرتا ہے, اتنا کریم رب جو پہاڑوں جتنے گناہوں کو بھی ایک آنسو پہ معاف کر دیتا ہے. وہ کفار کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, مشرکوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ مرے تو ان کی مغفرت کی دعا بھی مت کریں, کیونکہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تھا, ان کے سامنے اسلام واضح ہو گیا تھا, ان کے سامنے اللہ کی ذات واضح ہو گئی تھی. یہ اس کے باوجود اپنی منمانیوں سے, اپنی مرضی سے اسلام نہیں لائے تھے, اپنی مرضی سے کفر اور شرک کرتے رہے, اپنی مرضی سے بے حیائیوں میں اپنی زندگیاں گزارتے رہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اب یہ مر گئے نا, جتنی بے حیائیاں کرنی تھی کر لی, جتنے گناہ کرنے تھے کر لیے, جتنی بتوں کی عبادت کرنی تھی کر لی, اب مر گئے, اب میرے پاس آ گئے. لہٰذا جو یہ سمجھ رہے نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا,
اب یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. سوچو 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 مسلمان ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ کے بندو، جب مرتے ہو، جب ماں مرتی ہے، باپ مرتا ہے، تو پتہ ہے اولاد کو کیا حکم جاری ہوا ہے؟ مغفرت کی دعا مانگو اللہ سے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے ایک اولاد پر اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا کہ مانگو مجھ سے ان کی مغفرت، مانگو ان سے، ان کے لیے مجھ سے رحمت. دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے. اور جب کوئی بیٹا مرتا ہے تو ماں باپ یہاں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ بخش دے میرے بیٹے کو. کسی ماں کی عاجزی قبول ہو جاتی ہے، کسی ماں کے آنسو قبول ہو جاتے ہیں اور ان کے بیٹوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ارے سوچو اپنے اسلام پر یار، تھوڑا سا غور کرو اپنے اسلام پر. کتنا قیمتی اسلام ملا ہے ہم کو، کتنا قیمتی اسلام ملا ہے ہم کو، کتنی زبردست. کاش ہم سمجھ جائیں، کاش ہم سمجھ جائیں، کاش ہم اللہ کے ہو جائیں، کاش ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، کاش اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہم راضی ہو جائیں، کاش کہ ہماری زندگیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں، کاش کہ ہمارے نوجوان جوانی ڈھلنے سے پہلے ہی سنبھل جائے، چھوڑ دے اللہ کی نافرمانی. کاش. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی، اپنے اللہ سے محبت کرنے کی، اور ڈے بائی ڈے اللہ کے قریب جانے کی، آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں موجود تمام اعمال کو درست کرنے کی. مجھے امید ہے اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ وہ اپنی زندگی کو چینج کرنے کا سوچیں گے. مجھے امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اپنی زندگی کو دھوکے کے حوالے نہیں کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ جلد سے جلد، بلکہ آج ابھی اسی وقت، اللہ سے جڑنے کی سوچ پیدا کریں گے اپنے اندر، اللہ کو پانے کی خواہش جگائیں گے اپنے دلوں کے اندر، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پلیز مرنے سے پہلے خود سے جوڑ دے. اللہ ہم ایسے نہیں مرنا چاہتے، اللہ ہم ایسے نہیں مرنا چاہتے. خدا کی قسم میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، میں نہیں ایکسپلین کر سکتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. بس مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر اللہ سے جڑے ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں اگر مجھ سے اور آپ سے اللہ راضی ہے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں. ہمارے پاس کچھ نہ ہو، صرف اللہ ہو، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں. اور ہم اللہ کے بہت بڑے احسان تلے دبے ہوئے ہیں یار، بہت بڑے احسان تلے دبے ہیں. میں نہیں بتا سکتا، میں لفظوں میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا اس نعمت کو. ہم اللہ کے بہت بڑے احسان تلے دبے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی پہچان دے دی، مسلمان پیدا کر دیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں سے جاری کر دیا کہ یہی کلمہ 5 ارب لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہے، مختلف مذاہب پر ہے، یہ کلمہ ان کے منہ سے جاری تک نہیں ہو رہا، اور ہمارے منہ سے دیکھو اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنی آسانی سے جاری فرما دیتے ہیں. بہت بڑے احسان کے تلے دبے ہیں ہم. یقین کریں اس احسان کا شکر نہ کیا تو ہم ناشکروں میں شمار ہو جائیں گے. ایک نون مسلم کو مسلمان کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. خدا کی قسم نہ جانے ہمیں اللہ نے یہ مسلمان پیدا کر کے ہم پر کتنی بڑی عنایت کر دی ہے. سوچو گے نا تو ہدایت تک پہنچ جاؤ گے. صرف ایک بات کو بیٹھ کے سوچ لو، دنیا کو سامنے رکھو. میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں، پلیز جتنی زندگیاں گزر گئی، جتنی بے حیائیاں کرنی تھی کر لی، جتنے گناہ کرنے تھے کر لیے، جدھر منہ مارنا تھا مار لیا. اب تھوڑا سا ٹائم خود کو دو.
اتنا سا، صرف 5 منٹ. 5 منٹ کے لیے پلیز ساری دنیا کو اپنے سامنے رکھو. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا آپ کے علم میں ہے، سب کو سامنے رکھو. دنیا کے لوگوں کو جج کرو اور دیکھو وہ اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو بھی دیکھو اور نان مسلمز کو بھی دیکھو کہ اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا، اور اس کے بعد اپنے ایمان پر نظر دوڑاؤ، اپنے کلمے پر نظر دوڑاؤ کہ اللہ نے تمہیں کیا دے رکھا ہے. اور پھر تھوڑی آخرت کی طرف اپنی سوچ ڈائیورٹ کر دینا کہ یہ نان مسلم جو ہمیں بہت ویل سیٹلڈ دکھائی دے رہے ہیں، یہ نان مسلم جو ہمیں گلیمر ورلڈ میں ایک پیک پر دکھائی دے رہے ہیں، جن سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جن کے ملینز فالوورز ہیں، جن کے ٹریلینز بینک اکاؤنٹس میں اماؤنٹس پڑی ہیں، جن کے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، ان کو سامنے رکھو، ان کی ساری کامیابیوں کو سامنے رکھو اور تھوڑا سا سوچ لو کہ یہ ملین فالوور والا، یہ بینٹلے، یہ فراری رکھنے والا شخص جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو اللہ کی پہچان سے غافل ہے، جو اسلام جیسے مذہب سے غافل ہے، یہ بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ، یہ ڈیولپ کنٹریز میں رہنے والے لوگ، یہ جن کی دنیا عزت کر رہی ہے، یہ جن کی دنیا مثالیں پیش کر رہی ہیں ہمارے سامنے کہ دیکھو وہ کتنا کامیاب ہے، دیکھو اس کے پاس کتنی دولت ہے، دیکھو اس کے پاس کتنے نوکر چاکر ہے، دیکھو اس کا کیا سٹیٹس ہے، دیکھو فلاں فلاں فلاں. ان ساروں کو ان کی کامیابی سمیت اپنے سامنے رکھو اور یہ سوچو کہ آج لیٹ سپوز اگر یہ مر گیا تو یہ کدھر جائے گا؟ ڈائریکٹ کدھر جائے گا؟ یہاں سے مرا، وہاں آگ نے اسے پکڑ لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت سے غافل ہے یہ لوگ، اللہ کو نہیں مانتے. اور تم مسلمان ہو، ایک وقت کا ملتا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ملتا. مسلمان ہو، غریب کنٹری میں رہتے ہو، تمہارے ماں باپ بہت سٹرگل کر رہے ہیں تمہیں پالنے کے لیے، تم اپنے گھر کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، لیکن تم اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں اللہ کی پہچان حاصل ہے، تم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے دل میں عقیدہ آخرت ہے، تمہارے دل میں توحید ہے، تمہارے دل میں اللہ کا یقین ہے. تم اعمال میں ضرور کمزور ہو لیکن اللہ کی ذات میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے نا تمہیں. تو اب بتاؤ، اگر تم مر گئے تو کم سے کم تمہارے پاس ایک امید تو ہے کہ وہ اللہ جس کا کلمہ میں نے دنیا میں پڑھا تھا وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، معاف کر دے گا. ان کے پاس تو یہ امید بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو بت کیسے بچائیں گے آخرت سے؟ وہ تو آگ کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہی آگ تو انہیں جلائے گی آخرت میں. تم تو اصل رب، اس دنیا کے حقیقی رب، جس کی ذات بھی حقیقی، جس کی صفات بھی حقیقی، جو اس دنیا کا ایک ہی مالک ہے، اس کی عبادت کر رہے ہو. تم تو اس کو مانتے ہو. تو دنیا تو جیسی تیسی ہے، کٹ جائے گی، چلی جائے گی، لیکن آخرت میں جب تم اپنے ریئل رب سے ملو گے تو وہ رب تمہیں معاف کر سکتا ہے. وہ رب تمہیں جہاں یہاں پال سکتا ہے تو وہاں بھی پال سکتا ہے. تو کتنے خوش قسمت ہو آپ، کتنے لکی پرسن ہو آپ. ایمان کے بغیر آپ کی ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کو اگر آپ اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دو اور دنیا کی ساری دولتیں سمیٹ لو، آپ کی کیا ویلیو اور آپ کی دولت کی کیا ویلیو؟ کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کے پاس ایمان ہے جس نے آپ کو اتنا پریشیس بنایا. آپ کے پاس کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نظروں میں 5 ارب لوگوں سے قیمتی ہے. جسٹ بیکاز آف سمپل یہ 3-4 ورڈز. سوچو پلیز، سوچ لو پلیز، ہاتھ جوڑتا ہوں. مت کرو اپنی زندگیوں پہ ظلم، مت کرو اپنی یہ چھوٹی سی زندگی کو بے حیائیوں کے نام، مت کرو ایسے گناہ کہ جن گناہ کی عادت پڑ جانے کے بعد انسان پریشان ہو جاتا ہے. مت جاؤ ان رستوں کی طرف کہ جن رستوں پر چلتے وقت تو کامیابیاں ملتی ہیں، شہرت ملتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان اکیلا پڑ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے واپس ہو جانا چاہیے، لیکن اسے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا، کوئی ایسا سہارا نظر نہیں آتا کہ اسے واپسی کا رستہ دکھا سکے. یہ دیکھ لو اپنے ٹی وی ایکٹرز کو، یہ دیکھ لو بڑے بڑے ٹک ٹاکرز کو، یہ دیکھ لو ملین فالوورز والوں کو، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور دن بدن شیطان ان کی گمراہیوں میں اضافہ ہی کرتا جا رہا ہے. دن بدن ان کو اللہ رب العزت کی یاد سے
غافل رکھ رہا ہے. ان کی زندگیوں سے نمازیں نکل گئی, ان کی زندگیوں سے اعمال نکل گئے, ان کی زندگیوں سے اللہ کی یاد نکل گئی, ان کی زندگیوں سے حیا نکل گئی, ان کی زندگیوں سے اخلاق نکل گیا, اور ان کی زندگیوں میں آ کیا گیا؟ ناچنا, گانا, بے حیائی, دنیا, دولت, شیطان کا ہر کام آ گیا ان کی زندگی میں, مصروف ہو گئے. مت جاؤ ایسے رستوں کی طرف, شروعات میں ہی خود کو روک لو. مت کرو ٹیسٹ وہ لذت کہ جو شروع میں تو بڑی میٹھی لگتی ہے لیکن بعد میں اس کا میٹھا پن ہمیں شوگر کا مریض بنا دیتا ہے, اس کا میٹھا پن ہی ہماری جان لے لیتا ہے. ارے اللہ کی عبادتوں کی طرف آؤ, اللہ رب العزت سے اپنی ذات کو جوڑو, اللہ رب العزت کو پکارنے والے بنو, اللہ رب العزت پر یقین کرنے والے بنو. جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کس چیز کی ٹینشن؟ جب اللہ تم سے راضی ہے تو تمہیں لوگوں کی کیا پڑی ہے بھائی؟ ارے جب تمہیں رب مل گیا تو تمہیں چیزوں کی کیوں پرواہ؟ ارے جب اللہ ہے تمہارے ساتھ تو تمہیں کسی اور چیز کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. اس دنیا کی سب سے بڑی دولت تو اللہ ہے. اللہ جسے مل گیا سب کچھ مل گیا, اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. یہ دو باتیں تو آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوں گی, تو یقین کب کرو گے؟ دل میں کب اتارو گے؟ عمل کے میدان میں کب اترو گے؟ ان باتوں سے فائدہ کب اٹھاؤ گے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں, اللہ کے ساتھ ہی سب کچھ؟ تو بھائی مان لو نا پھر اللہ کی, آ جاؤ نا قرآن کی طرف, آ جاؤ نا سنتوں کی طرف, آ جاؤ نا عبادتوں کی طرف, آ جاؤ نا اللہ کی طرف, داخل ہو جاؤ نا اللہ کی رحمتوں میں. پکارو نا اللہ کی ذات کو اپنی مدد کے لیے. اگر بے سہارا ہو, اگر گناہگار ہو, اگر اکیلے ہو, پکار کیوں نہیں رہے اللہ کو؟ کون مدد کرے گا تمہاری؟ پکارتے بھی نہیں ہو اللہ کی, اللہ کو پکارتے بھی نہیں ہو, اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے, اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہے, اللہ سے محبت بھی نہیں کر پا رہے, تو کیا کرو گے؟ کیسے رہو گے؟ دولتوں میں, عزتوں میں, شہرتوں میں بس دیٹس اٹ, موت آ جائے گی, ختم ہو جائے گی, قصہ ختم. یہ تو دھوکا ہو گیا نا اپنے ساتھ. تو جب دوسرا کوئی تمہیں دھوکا دیتا ہے تب تو بہت برا لگتا ہے تمہیں, اور اپنے آپ کو جو اتنا بڑا دھوکا دے رہے ہو, اپنے آپ کو جو اتنے بڑے خسارے کے حوالے کر رہے ہو, نادانیوں سے, گناہوں سے, اللہ کی غفلت سے, یہاں پر تھوڑا ریئلائز نہیں ہوتا, یہاں پر تم تھوڑے سے ہرٹ نہیں ہو سکتے, یہاں پر تمہارے دل پر تھوڑا سا اثر نہیں ہو سکتا یہ بات؟ تو بھائی آ جاؤ اللہ کی طرف. کچھ نہیں ہے یار اس دنیا میں, مان لو میری بات, میری مت مانو یار, اللہ کی مان لو. اللہ خود بتا رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے, تم سے وفا نہیں کر سکتی, تمہاری نہیں ہو سکتی, تو اس میں شک میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ پھر خواہشوں میں کیوں الجھے ہوئے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ بس جو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا تمہارے لیے تمہیں ملتا رہے گا نا, اور کیا چاہیے تمہیں؟ دنیا جتنی لکھی ہے اتنی ملے گی آپ کو. ارے وہ اعمال کرو جس کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے, وہ اعمال کرو جس کو کرنے کے بعد آپ کی آخرت بنتی ہے, سنورتی ہے. وہ اعمال کرو جس سے تمہارے رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. تمہاری زندگی کا مقصد تو ایک ہی ہے, اللہ کو راضی کرنا, تو کرو, راضی کرو. اور اللہ نے راضی کرنے کے طریقے بتائے ہیں, ان طریقوں پر اپنی زندگی کو لے آؤ, تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا, تمہاری زندگی اصل مقصد پر آ جائے گی. گمراہ کیوں ہو رہے ہو؟ کنفیوز کیوں رہنا چاہتے ہو؟ اللہ سے بھاگنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے. فرعون اللہ سے بھاگ رہا تھا, کامیاب ہوا. قارون اللہ سے بھاگ رہا تھا, کامیاب ہوا. اپنی منمانی زندگیاں دونوں نے گزاری, تو دیکھو ان کا حشر کیا ہوا. تو وقت کے فرعون نہ بنو, وقت کے نادان مت بنو, وقت کے نافرمان مت بنو, بلکہ وقت کا ولی بننے کی کوشش کرو. اور ولی بننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ مغفرت کی اور وہ بیسک عبادتوں پر آ گئے, اللہ کے ولی بن گئے. تھوڑی سی اپنی نظروں میں حیا پیدا کر لو, تھوڑا سا دل اپنا صاف کر لو, اور اس میں اللہ کی محبت کو بٹھا لو, اللہ کے یقین کو بٹھا لو, ولی ہو تم. ہاں کیا مشکل ہے؟ اللہ تمہاری عبادتوں کی قدر کرتا ہے, اللہ تمہاری سوچ کی قدر کرتا ہے, اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت, ایک فٹ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں, اور جب میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں.
یعنی اس کی یہ جتنی سٹرگل میرے لیے کرتا ہے میں اس سے زیادہ ریوارڈ اسے عطا کرتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ جلدی راضی ہو جاتا ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم سے ایک فٹ نہیں چلا جا رہا اللہ کی طرف. بات وہی ہے کہ ہم سے ایک سوچ نہیں سوچی جا رہی کہ یار ہماری زندگیاں گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے ہیں، ہمیں اسے ٹھیک کرنا چاہیے. گھر کی دیواروں پر ہماری نظر ہے کہ پینٹ اتر گیا، اس کو پینٹ کرنا چاہیے. دروازوں پر ہماری نظر ہے کہ دروازے ہیں پرانے ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، ان کو بدلا لینا چاہیے. گاڑیوں پر نظر ہے کہ اولڈ ماڈل ہے، پیسے آ گئے ہیں، چلو اسے اپڈیٹ کرتے ہیں. موبائل فونز پر نظر ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار ٹوٹ گیا، آگے سے بھی ٹوٹ گیا، پیچھے بھی ٹوٹ گیا، رنگ بھی اتر گیا، چلو نیا ماڈل آیا ہے اسے لیتے ہیں. لیکن اپنی زندگیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کہ یار مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اور یہ گناہ مجھے ڈے بائی ڈے ڈیمیج کر رہے ہیں، میرے دل کو کالا کر رہے ہیں، میری غفلت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور میں اللہ سے قریب ہونے کے بجائے بیک سٹیپس لے رہا ہوں اللہ سے دور جانے کے لیے. کوئی نہیں سوچتا. تو جب نہیں سوچو گے، نہیں فکر کرو گے، تو سوچنے سمجھنے کے بغیر تو ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر شیطان خوش ہوگا، اور اللہ رب العزت کی ذات میں تو کوئی کمی آتی نہیں ہے کسی کی نافرمانی سے. لیکن اللہ رب العزت چاہتے تو یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے. اللہ رب العزت چاہتے تو یہ ہے کہ انسان جنتوں کا وارث بن جائے. اللہ رب العزت چاہتے تو یہ ہے کہ انسان میری منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارے. لیکن اگر انسان اپنے حق میں یہ چاہ رہا ہے کہ میں شیطان کی غلامی میں خوش ہوں، مجھے بے حیائیوں میں مزے آ رہے ہیں، مجھے اپنی منمانیوں میں سیٹسفیکشن مل رہی ہے، تو اوکے، ویل اینڈ گڈ، فائن، ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اسپینڈ کرو اپنی لائف، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. ایک وقت آ جائے گا، مر جاؤ گے، ساری عقل نکل جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کے دن تم اپنے اعمال سے فیصلے کرواؤ، تو پھر وہ اعمال کرو جو اللہ رب العزت نے کرنے کو کہا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، تو پھر آپ اس دنیا میں اپنا رویہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا کر لو. یار تھوڑی سی تو سٹرگل کر لو، تھوڑی سی تو محنت کر لو. رب کو راضی کرنا ہے یار. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاؤں تک پڑ جاتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم چھوٹی چھوٹی عبادتیں نہیں کر سکتے؟ کیا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اگر یہاں پر نفس پر قدم رکھ لیں گے کچھ سالوں کے لیے، تو اللہ رب العزت اس چیز کو اگنور کر دیں گے؟ اللہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ سوچو، بہت بڑی طاقت ہے اللہ، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے اللہ رب العزت. اگر وہ آپ کے کاموں میں آپ کا مددگار بن جائے، تو دنیا کی کسی طاقت میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کا وہ کام بگاڑ کر دکھائے. اگر وہ آپ کو عزت دینے کا فیصلہ کر لے کہ میرے اس بندے نے عزتوں کے مقام کو چھونا ہے، تو یہ ساری دنیا 8 بلین پیپل اگر تمہیں ذلیل کرنے کی کوششیں کریں گے نا، نہیں کر پائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یار ہم اسے بے عزت کرنے کا ہر طریقہ اپنا رہے ہیں، اتنے سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل گئے، لیکن یہ ایک بندہ ہے کہ مجھ سے بے عزت ہی نہیں ہو رہا، آخر اس کے ساتھ ہے کون؟ اور تم بیٹھ کے ہنس رہے ہوگے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ تو عزتوں کا مالک ہے. جس ذات نے اس دنیا میں عزتوں کو پیدا کیا ہے، جب وہی ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں کون ذلیل کرے گا؟ جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ دنیا کے کسی بھی نقشے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، ڈریں گے نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اپنی ہر سچویشن سے. لیکن اللہ کو لینا ساتھ بڑا ضروری ہے، اللہ کی مدد کو ساتھ لینا بڑا ضروری ہے. یہ ساری دنیا کے سارے لوگ آپ کو خوفزدہ کرنے کے بارے میں پلاننگز کریں گے، بہت بھیانک، اپنی طاقت کی ایڑی چوٹی لگا دیں گے آپ کو ڈرانے کے لیے. لیکن جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو یہ سارے لوگ عاجز ہو جائیں گے، یہ سارے لوگ تمہیں ڈرانے کی کوششوں میں تھک جائیں گے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپس میں یہ باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ یہ بندہ ہے یا کوئی فولاد ہے، یہ ڈر کیوں نہیں رہا،
ارے یہ بندہ ڈر کیوں نہیں رہا؟ اور تم بیٹھ کے یہاں سوچو گے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کیسے ڈروں؟ فیصلے تو اوپر سے ہونے ہیں، فیصلہ تو اس نے کرنا ہے، ڈر تو اس کا واجب ہے ہم پر، ڈر تو اس کا فرض ہے ہم پر، اس کی مخلوق سے کیا ڈرنا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے بغیر میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان بھی کچھ نہیں ہے، دنیا کی کوئی مخلوق بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ لیں، اللہ رب العزت سے کٹ کر اپنی زندگی مت گزاریں، اللہ رب العزت کو ناراض کر کے شیطان کو راضی مت کریں۔ اللہ نے جو زندگی ہمیں جنت بنانے کے لیے دی تھی، اس زندگی سے اپنے لیے جہنم مت بنائیں۔ پلیز میری ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، اسے بے قیمت مت کریں ایسے اعمال سے کہ جن اعمال سے آپ کو کلیئرلی منع کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اللہ کی معرفت کو سمجھیں، اللہ کی ذات کو سمجھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھیں، اللہ کی ویلیو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد کوشش کریں اس رب کو منانے کی، کوشش کریں اس رب سے جڑنے کی، مانگے اللہ سے اللہ کو۔ اس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اللہ، یار اب کبھی امیجن تو کریں، ایک اللہ جس کی حکومت پوری دنیا پہ، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے اور دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرے اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ رب العزت کو یہ سارے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واو! اگر یہ زمین آسمان مل کر اللہ کا مقابلہ کریں، یعنی جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، جو چیزیں زمینوں میں ہیں، اور ان جیسی لاکھوں زمینیں اور آ جائیں، اربوں آسمان اور آ جائیں، اور ان لاکھوں اور اربوں آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق آپس میں مل کر اللہ کی ذات کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا، ذرہ برابر بھی۔ ذرہ برابر، ذرہ جانتے ہو؟ ریت کے ایک ذرے کو اٹھاؤ، اس کے 100 ٹکڑے کرو، اس کے 100 ٹکڑے کرو، اس کے 100 ٹکڑے کرو، ذرہ اس سے بھی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ اتنا بھی اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ یار اتنا کریم رب ہے ہمارا، یار اتنی عزتوں والا رب ہے ہمارا، خدا کی قسم۔ میں کو چھوڑو، گولی مارو، سوچو ذرا کہ اتنا قدرتوں والا رب، اتنا عظمتوں والا رب، اتنا عزتوں والا رب، اتنا خوبصورت رب، اتنی عظیم و شان و شوکت رکھنے والا رب ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب ہے یار، میرا اور آپ کا رب ہے۔ ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں۔ کیا یہ بات کسی اعزاز سے کم ہے؟ کیا یہ بات کسی نعمت سے کم ہے کہ جو اس دنیا کا مالک ہے وہ ہمارا رب ہے؟ واو! اب ایسے رب کو میں راضی نہ کروں تو کیا کروں؟ اب ایسے رب کی مانوں نہ تو کیا کروں؟ اب ایسا رب اگر ایک چیز سے منع کر رہا ہے تو اسے منع ہو جانا چاہیے نا۔ اور ایسا رب اگر کوئی چیز کرنے کا حکم کرے، جو کہ علیم ہے، انٹیلیجنٹ ہے، جانتا ہے سب کچھ، اچھے فیصلے کرتا ہے، ہاں، تو ہم ایسے رب جو ہمیں آرڈر دے، کیا ہم اس پہ کوئی سوال کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہماری عقلیں تو چھوٹی سی ہے، محدود ہے، کیا سوچ لیں گی زیادہ سے زیادہ؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہوتا۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہم تو اپنی باڈی سے بے خبر ہوتے ہیں، ہم اللہ کے نقشوں کو کیا خاک سمجھیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے جتنی پہچان اس دنیا میں کروائی ہے اپنی، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت 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 کوئی بالا تر ذات ہے یار۔
ہم جب کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، تو اس اعلیٰ کی پتہ نہیں کیا تفسیر ہوگی، کوئی جا ہی نہیں سکتا نا ادھر تک. تو اتنا بڑا رب ہمارا رب ہے. ہمیں پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خوشی خوشی اس رب کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خوشی خوشی اپنا دل اس رب کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کہ جو اچھے فیصلے کرتا ہے انسان کے حق میں، کہ جو انسان کا دوست ہے، جو بہتر سمجھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کیا ایسے رب سے دوستی نہیں کر سکتے ہم، جو ایڈوائس بھی اچھی دیتا ہے، ہاں، جو کمزوری میں سہارا بھی بنتا ہے، بیماری میں شفا بھی دیتا ہے، ڈاکٹر بھی ہے ہمارا، ہر مرض کا علاج ہے اس کے پاس. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، رب کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ سے بغیر اپنی زندگیاں نہ جانے کیسے گزار رہے ہیں یہ لوگ. چھوٹی سی زندگی ہے یار، حوالے کر دو اپنے رب کے، قسم سے مزے کرو گے ساری عمر. یقین کرو تم سے بڑا کامیاب شخص پوری دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا اگر آج تم یہ فیصلہ کر لو کہ میری زندگی اللہ کی، میری زندگی میں اب وہی عمل ہوگا جو میرا رب چاہے گا. ہاں، اپنی من چاہی زندگی نہیں چلے گی، رب چاہی زندگی اختیار کروں گا انشاءاللہ. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ سے سب کچھ. اللہ کی یقین والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ. گڈ، ویری گڈ. چلو دعا کر لیتے ہیں اب اللہ سے جو دعاؤں کو سنتا ہے. اے نبی، یہ بندے جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، ان سے کہو، قرآن کی آیت کا مفہوم، ان سے کہو کہ وہ اللہ تمہارے قریب ہے. وہ اللہ پکار سننے والے کی پکار کو سنتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے، التجا کرنے والے کی التجا کو سنتا ہے. ہائے ہائے ہائے، میں کیوں سناؤں اپنے دکھ درد ان دنیا والوں کو، میں کیوں بتاؤں اپنا حال دل ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو، جب مجھے سننے کے لیے میرا رب تیار ہے. مجھے سننے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں سننے کے لیے میرا رب تیار بیٹھا ہے. میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اس رب کو اپنا حال دل کھول کھول کر بیان کیوں نہ کروں، جس کی چاہت ہی یہی ہے رب ہو کر کہ میرے بندے کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ساری چیزیں شیئر کرے. میرے بندے کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے رب پہ توکل کرے. میرے بندے کو چاہیے کہ ایمان والے صرف اللہ پہ بھروسہ کرے. تو ہم کیوں بھروسہ نہ کریں، ہم کیوں توکل نہ کریں، ہم کیوں اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ نہ کریں، ہم کیوں اپنی دعاؤں میں اللہ سے دنیا اور آخرت نہ مانگے. اللہ ہے بھائی، اللہ ہے تو سب کچھ ہے. چلو اللہ سے مانگتے ہیں ہم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک الملک، اے قدوس، اے جبار، اے ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے، ہماری آنکھوں کی خیانت کو جاننے والے، ہماری کانوں کی لہروں کو سننے والے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو شمار کرنے والے، ہماری سانسوں کا علم رکھنے والے، ہماری زندگیوں کا علم رکھنے والے. اے فاتر ذات، ہمیں معاف کر دے. اے فاتر ذات، ہم سے صلح کر لے. اے رحیم اور کریم ذات، ہمیں اپنی محبت عطا فرما. ہمارے دلوں کو غفلتوں سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے یا رب. ہماری صلاحیتوں کو نفس کی غلامیوں سے آزاد کر کے ہماری صلاحیتوں کو یا اللہ دین کی اشاعت اور دین کی سربلندی کے لیے استعمال فرما. اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول کر لے. اے اللہ ہماری جوانیوں کو قبول کر لے، ہماری سانسوں کو قبول کر لے، ہمارے علم کو قبول کر لے، ہماری زندگیوں کو قبول کر لے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں موجود تمام پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں موجود تمام مسائل کو حل کر دے. اے اللہ آپ
جس کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہم زمین پر بیٹھ کر تیرے کلمے کو پڑھ کر تجھے مان کر تجھ سے تیری ہدایت اور اس ہدایت کی قدردانی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ جن کے دلوں میں ہدایت کو مانگنے کا شوق ہی نہیں ہے، اللہ جن کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت سے محروم نہ رکھنا۔ پہلے ان کے دل میں طلب پیدا کر دے، پھر ان کے دل میں شوق پیدا کر دے، پھر ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ کے لیے تو ہر مشکل آسان ہے، آپ کے لیے تو ہر ناممکن ممکن ہے۔ اللہ میرا جو بھی نوجوان لڑکا لڑکی جوانی کے سٹیجز میں بے حیائیوں کے نام اپنی زندگی کر کے اپنی قیمتی زندگی کو گزار رہا ہے، اے اللہ وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ تو اس پر رحم کرے، وہ اس قابل ہے کہ تو اس کی مغفرت کرے۔ اے اللہ اس کے دل کو بدل دے، اے اللہ اس کی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال ہونے سے بچا لے، اس کی صلاحیتوں کو اعمال پر لگا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ہم سے ان کی نافرمانیاں ہو جاتی ہے۔ یا رب ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے پھر بھی ہو جاتی ہے۔ یا رب اے اللہ ان سے بھی معافی مانگ لیں گے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اگر وہ زندہ ہے تو اے اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے یا رب ان کی مغفرت کروا دے، ان کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اچھی دعائیں نہیں مانگ سکتے آپ سے، بس اس یقین کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ انسان کی محنت کو دیکھتے ہیں، طلب کو دیکھتے ہیں اور دل کے ارادوں سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ بات تو تیرے علم تک تبھی پہنچ جاتی ہے جب تک ہمارے دلوں میں ہی نہیں آئی ہوتی، لیکن یا رب ہم مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم عاجزی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم عبادتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو اے اللہ ان اعمال کو کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ جن سے تو راضی ہے ان سے ہمیشہ راضی رہنا، اور جن سے تو ناراض ہے اللہ اس شخص کو اس قابل بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ جن کے دلوں میں آپ ہے نا ان کے دلوں میں ہمیشہ آپ رہنا، اور جن کے دل آپ کی یاد سے غافل ہے نا یا رب ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، ان کے دلوں میں اپنا ایک گھر بنا لے، اور اے اللہ ان کے دلوں کو بھی قبول فرما کر، ان کی زندگیوں کو بھی قبول فرما کر ان کے دلوں کو بدل دے۔ آپ کے لیے آسان ہے، جس طرح آپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی زندگیوں کو آگ سے جلنے سے بچا لیا، آگ میں جلنے سے بچا لیا، اے اللہ اس طرح اس دنیا میں موجود ہر وہ انسان جو اپنے اعمال کے باعث اپنے اوپر جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے، اے اللہ اسے بھی اس آگ سے بچا لے۔ اے اللہ اگر آپ ہم سے راضی ہیں تو ہمارے دل میں اپنی رضا کا یقین ڈال دے تاکہ ہم خوش ہو جائیں اور خوشی خوشی تیری عبادتیں کریں، تیرے بتائے ہوئے رستے کو اختیار کریں۔ اے اللہ آج تک جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئیں، جو بھی بے حیائی کے کام ہم سے ہوئے، اے اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ہو جائے لیکن بس ہو گئے۔ اے اللہ اگر ہم لاکھ کوشش کریں نا ان کو بدلنے کی تو ہم اپنے پاسٹ میں تو جا نہیں سکتے، لیکن اے اللہ ہم یہاں بیٹھ کے ان اعمال کو معاف کروا سکتے ہیں تجھ سے، اور آپ تو معاف کریں گے، یہ تو آپ کی صفت ہے، تو اے اللہ ہمیں معاف کر دے پلیز، آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم دوبارہ کریں گے، لیکن اللہ اگر ہو جائے تو پھر معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل دے، ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ان کاموں سے آپ ناراض ہو رہے ہیں، ان کاموں سے ہماری زندگیاں کنفیوز ہو رہی ہیں، ہماری زندگیاں بے چین ہو رہی ہیں۔ اللہ وہ کام چھوڑنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ایسے بہت سارے کام ہیں جن سے ہم غافل ہیں
اور ان کو کرنے کے بعد ہم پرسکون ہو سکتے ہیں، ہم تجھے راضی کر سکتے ہیں، اپنی جنت بنا سکتے ہیں، لیکن صرف اے اللہ گناہ کر کر کے، بے حیائیاں کر کر کے، اور تجھے بھلا کر وہ کام ہمارے لیے مشکل کر دیے گئے ہیں۔ اے اللہ وہ کام ہمارے لیے آسان کر دے تاکہ ہم تجھے راضی کر سکیں، اپنے مقصد پر زندگی گزار سکیں۔ اے اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہے، ان خواہشوں کو کوئی اور پورا نہیں کر سکتا، آپ ہی کریں گے نا، تو اللہ جن کی خواہش ان کے حق میں بہتر ہے وہ پورا کر دے۔ اے اللہ یہ لوگ جو ڈیلی بیسس پہ آپ کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کے ذکر کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اے اللہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے۔ اے اللہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی اس سوچ کا اثر پوری دنیا پہ مرتب کر دے، ان کی یہ فکر پوری دنیا پہ مرتب کر دے، اور ساری دنیا میں اے اللہ ہدایت کو عام کر دے، ہدایت کے فیصلے کر دے۔ اے اللہ جس انسان کو تیری محبت مل جاتی ہے، جو انسان تجھ سے جڑ جاتا ہے، اے اللہ انسان کا بس آپ سے صرف جڑنے کی دیر ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اسے خود سے جوڑ دے۔ اور اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یہ دنیا انہیں دھوکہ دے دیے، اور اس دنیا کی بہت برائی والے کام کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور آج وہ معافی تک نہیں مانگ سکتے اپنے اعمال کی، آج وہ تجھے راضی تک نہیں کر سکتے، ان کے پاس ایک موقع نہیں ہے۔ اے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں مغفرت کی۔ ہمارے جتنے بھی لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالتوں میں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان پر سے عذاب کو ہٹا دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے رب کریم ان کی اولادوں کو جو زندہ ہے نیکی کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہے ان کو اپنی زندگی دھوکے کے حوالے کرنے سے بچا لے۔ جو زندہ ہے یا رب کریم ان کی زندگیوں کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ پلیز راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہ طریقہ آتا ہے، نہ ہمارے اندر سلیقہ ہے، نہ ہمارے اندر تقویٰ ہے، نہ ہم اتنے پاک ہیں، نہ ہم ایمان کی اس حالتوں میں ہیں کہ جس سے اللہ بڑے بڑے کام ہم کر لیں۔ اے اللہ ہمارے اندر تو ایک نماز پڑھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی خود سے، تو اللہ تیرے رستے میں جان کیا خاک دیں گے۔ اتنی کمزور حالتوں میں عاجزی کے ساتھ آپ سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پلیز اپنی رضا ہمارے نصیب میں لکھ دے، ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے کر جانا کہ جس حال میں آپ ہم سے راضی ہو، ہماری موت غفلت کی موت نہ ہو، ہماری موت گناہوں کی موت نہ ہو، ہم مرنے کے بعد اے اللہ تیرے کسی بھی سوال کا آنسر نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحمتوں والا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ان قریب مرنے والے ہیں، جانے والے ہیں اس دنیا سے، یا رب کریم ہماری زندگیوں میں موجود تمام گمراہیوں اور گناہوں کو دور کر دے۔ بے شک میں نے اپنے رب سے دعا کی، بے شک ہم نے اپنے رب سے رجوع کیا جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، دعا مانگنے والی کی دعاؤں کو سنتا ہے، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اور وہ انسان کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے ہم سب، آمین۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ذکر کے لیے قبول کرتے ہیں، اپنی باتوں کے لیے قبول کرتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑا شکر، دل کی گہرائیوں سے شکر، اللہ بہت 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 زیادہ شکر کہ آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، آپ نے ہمیں اپنی پہچان دی اور ایمان جیسی دولت دی۔ بہت شکر ہے اللہ آپ کا، بہت زیادہ شکر ہے آپ کا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے اللہ ہمارے دل کو شخصیت پرستی سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں صرف اپنی محبت ڈال دے، ہمارے دل کسی انسان سے متاثر نہ ہو، کسی انسان کی کوالٹی سے متاثر نہ ہو، بلکہ ہمارے دل اے اللہ تیری ذات، تیری صفات، تیری عطا، تیری معرفت، تیری محبت سے انسپائر ہو، ایسا ہمیں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ گائز، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے اللہ کی باتوں کو ڈٹ کر سنا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی توفیق دی، اور اینڈ پہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے دعا سے، توبہ سے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا بینیفٹ ہوا
بینیفٹ یہ ہوا سب سے بڑا کہ لوگوں نے ان 2 گھنٹوں میں بہت سارے گناہ کر لیے ہوں گے. لوگوں نے کوئی مووی دیکھ لی ہوگی, فلرٹ کر لیا ہوگا, یا کوئی پارٹی شارٹی کر لی ہوگی, لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے گناہوں سے بچایا, اپنے ذکر کے لیے قبول کیا, باتیں سننے کے لیے قبول کیا, جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم گناہوں سے بچ گئے. اور دوسرا, ان باتوں کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں اخلاص موجود ہوا تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت اپنی طرف سے بہترین ریوارڈ عطا کریں گے. تھرڈ یہ کہ ہمارے وقت میں برکت آ گئی. فورتھ یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. ففتھ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کو اضافے میں تبدیل کر دیا, ہمارے ایمان کو بڑھا دیا. جو سب سے آخری اور سب سے بڑا انعام کہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو گئی. اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانات ہوئے بخشش کی, مغفرت کی, بہت ساری چیزیں. یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی یاد سے ریلیٹڈ ہم تک پہنچائی ہیں کہ بھئی اگر تم مجھے یاد کرو گے تو یہ ساری چیزیں ملیں گی. نہ جانے اللہ رب العزت کی شان اور عطا کے مطابق ہمیں کیا کچھ ملے گا, وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو ہم بس سیٹسفائیڈ ہو کے اب سو جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے. ایک بہن کہتی ہے پلیز میرے بابا کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں جو بھی دعا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے, انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اینڈ لا باس بالطہور, انشاءاللہ گھبرائیں مت. یہ بیماری, یہ آزمائش انشاءاللہ اللہ کی طرف سے گناہوں کو پاک کرے گی اس کے لیے. تو ٹھیک ہے, اللہ حافظ. کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ.